میں نے میٹرک پڑھ لیا، میں نے انٹرمیڈیٹ پڑھ لیا، میں نے گریجویشن پڑھ لیا، میں نے ماسٹرز لیول کی ڈگری تک حاصل کر لیا، اب نیکسٹ مجھے کیا کرنا ہے؟ اب اگر تو میں کسی جاب کی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے، پھر تو میرے لیے بہت ہی زبردست موقع ہے، بلکہ آپ سب کے لیے بھی بہت ہی زبردست موقع ہے پاکستان نیوی کے ایز اے سویلین جوائن کرنے کا۔ اگر آپ کی تعلیم میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، تو آپ ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو۔ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے؟ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کون کون سی سٹیز سے آپ اپلائی کر سکتے ہو، اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی، اور مزید فردر جتنے بھی پروسیسز ہوں گے وہ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں۔ تو السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ویلکم کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل careerjobs.pk پر، جہاں پر آپ کو ملیں گی روزانہ کی بنیاد پر لیٹسٹ جاب اپڈیٹس اور اوتھینٹک جابس کے حوالے سے مکمل تفصیلی معلومات۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ نیو آنے والی جاب اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان نیوی میں ایز اے سویلین آپ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی ساری ہمارے پاس جاب ویکینسیز جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں، پورے پاکستان سے آپ ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیر کس بات کی، لیٹس جمپ انٹو اٹس ایڈورٹائزمنٹ اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ویکینسیز ہیں اور کہاں کہاں سے ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا۔ اوکے جی، تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان نیوی میں بطور سویلین شمولیت اختیار کریں صرف پاکستانی شہرت کے حامل افراد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی شہرت جو ہے شہریت پاکستانی ہے تو آپ ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اسامیہ برائے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، ہائر فارمیشن، عمر 31 مارچ 2026 تک 18 سے 30 سال آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ماسوائے اسامی نمبر 1 کے علاوہ۔ اوکے، تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں برانچ اور کیٹیگری ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کوٹا، ڈومیسائل اور اسامیوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنس بتائی گئی ہے کہ میل یا فیمیل کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس اسسٹنٹ کی ہے، جس میں BPS 15 کی ہے۔ میرٹ اور کوٹا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرٹ کی بیس پر 7 ہیں، پنجاب میں 26 ہیں، خواتین جو ہیں وہ خواتین کے لیے 5 اس میں اسامیاں ہیں، سندھ یا دیہی میں 8 ہیں، سندھ شہری جو ہیں ان کے لیے 4 ہیں، خیبر پختونخوا میں 6 ہیں، بلوچستان میں 6 ہیں، فاٹا میں 2، آزاد جموں کشمیر میں 2، اقلیت 5 اور ٹوٹل ملا کے 71 جو ہے وہ یہاں پر اس کی تعداد ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں تعلیمی قابلیت، تو یہاں پر دیکھیں بیچلر کی ڈگری، اگر آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری ہے تو آپ ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو۔ سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر NITB سے 6 ہفتے کا بنیادی IT کورس بشمول MS آفس کرنا لازمی ہوگا۔ ٹائپنگ میں مہارت رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد انٹرویو ہے، عمر کی حد جو ہے آپ کی 18 سے لے کر 33 سال تک ہونی چاہیے اور اس جاب کے اوپر میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹینیو ٹائپسٹ اور BPS 14، میرٹ کی بیس پر 1 ہے، پنجاب میں اس کی 2 سیٹس ہیں، سندھ شہری کے لیے 1 ہے، خیبر پختونخوا میں 2، بلوچستان میں 1 اور کل ملا کے ہمارے پاس بنتی ہیں 7۔ اب یہاں پر اگر ہم تعلیمی قابلیت اور شرائط و ضوابط کے حوالے سے بات کریں تو اس میں آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس جاب پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجبل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شارٹ ہینڈ سپیڈ جو ہے آپ کا 80 الفاظ فی منٹ، یعنی کہ 1 منٹ میں آپ 80 الفاظ لکھ سکتے ہیں، اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 40 الفاظ فی منٹ سے زائد۔ کمپیوٹر میں مہارت جو ہے وہ آپ کی لازمی ہونی چاہیے، اور اس میں بھی ہمارے پاس مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتی ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس UDC کی ہے کیٹیگری BPS 13، پنجاب میں ٹوٹل 20 ہیں اس کی سیٹیں، خواتین کے لیے 5 ہیں، سندھ شہری جو ہے شہری افراد کے لیے 5 ہیں، خیبر پختونخوا میں 4، بلوچستان میں 5، اقلیت 3، ٹوٹل ملا کے 42 ہمارے پاس یہاں پر اس کی تعداد بن رہی ہے۔ اب یہاں پر اس کی اگر ہم تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہو۔ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ہم اس میں شرائط و ضوابط کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر NITB سے
3 ہفتے کا بنیادی IT کورس بشمول MS آفس کرنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے, تو بھرتی ہونے کے بعد آپ نے جو ہے یہ کورس لازمی کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جنس کے حوالے سے بات کریں تو میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آسامی جو ہے ہمارے پاس LDC کی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہمارے پاس UDC کی تھی, یہ ہمارے پاس ہے LDC. پنجاب میں ٹوٹل اس کی 37 سیٹس ہیں. سندھ یا دیہی علاقہ کے لیے ہمارے پاس 11 ہیں. سندھ میں 4, خیبر پختونخوا میں 7, بلوچستان میں 4, خواتین کے لیے 5. جو معذور افراد ہے وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے لیے 1 سیٹ ہے. اقلیت جو ہے وہ 5. ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس اس کی تعداد 74 بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ اگر ہم یہاں پر تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اور آپ کی کم از کم ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ 30 ورڈز فی منٹ ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہوگا, سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر NITV سے 3 ہفتے کا بنیادی IT کورس بشمول MS آفس کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگر آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے دین آپ LDC میں اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے دین آپ UDC میں بھی کر سکتے ہو, اسٹینوٹائپسٹ میں بھی کر سکتے ہو. بٹ اگر آپ کی ایجوکیشن بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہے دین آپ اسسٹنٹ BPS 15 کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی شاندار جو ہے, یہاں پر اس کی تعداد بھی زبردست ہے, 71, 742 اور 74, آپ اندازہ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اوکے جی, نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے آسامیہ برائے PNCA انڈسٹریل ٹیکنیکل اسٹاف, اور عمر جو ہے 31 مارچ 2026 تک 15 سے لے کر 19 سال کی ہونی چاہیے. اب یہاں پر اگر ہم برانچ اور کیٹیگری کے حوالے سے بات کریں تو سول اپیرنس BPS 7. ٹھیک ہے, اب کوٹا اور ڈومیسائل ٹوٹل آسامیوں کی تعداد ہے 50, اور اس میں میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ 16 ہے اس کی تعداد. پنجاب میں 14, اقلیت کی بیس پر 1 ہے. سندھ شہری افراد کے لیے 2 ہیں. سندھ دیہی علاقہ جات کے لیے 3 ہیں. خیبر پختونخوا میں 4, بلوچستان میں 2, آزاد جموں کشمیر میں 1, فاٹا میں 1, گلگت بلتستان میں 1, کوسٹل ایریا میں 5, ٹوٹل ملا کے 50 بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں, اگر آپ نے میٹرک سائنس کیا ہوا ہے اور آپ نے جو ہے 55% آپ کے نمبر جو ہیں آپ نے جو ہے 55% جو ہے آپ کی پرسنٹیج بن رہی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہو. اچھا جی, 45% آپ کے نمبر ہوں تو اگر لائک آپ بلوچستان سے ہیں, 3 سال اپیرنسشپ اور 8 سال کا بورڈ باؤنڈ پیریڈ ہوگا. متفرق شرائط و تفصیلات کے لیے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اچھا جی, اب یہاں پر اس پوسٹ کے لیے جسٹ میل جو ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیمیلز کے لیے نہیں ہے. اور اس کی مزید جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے لیے آپ کو اس کی آفیشیل ویب سائٹ کو وزٹ کرنا پڑے گا. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دوں گی, آپ نے وہاں سے اس کی تمام تفصیلات کو غور و توجہ سے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اب نیکسٹ چلتے ہیں آسامیہ برائے PNCA نان انڈسٹریل اسٹاف لوئر فارمیشن. عمر جو ہے 31 مارچ 2026 تک 18 سے لے کر 30 سال تک ہونی چاہیے. اوکے جی, اب یہاں پر برانچ اور کیٹیگری کے حوالے سے بات کریں تو اسٹینو ٹائپسٹ BPS 14. ٹھیک ہے, کوٹا ڈومیسائل آسامیوں کی تعداد 254, زبردست تعداد ہے. ٹھیک ہے, میرٹ کی بیس پر 1 ہے. پنجاب میں 6, خواتین جو ہے وہ 1 ہے اس میں. سندھ کے لیے جو ہے 1 ہے. سندھ شہری اور شہری کے لیے 1 ہے. خیبر پختونخوا میں 1 ہے. بلوچستان میں 1 ہے. فاٹا میں 1. ٹوٹل اس کی بن رہی ہیں 13. ٹھیک ہے, 13. اس میں تعلیمی قابلیت آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے. شارٹ ہینڈ سپیڈ جو ہے آپ کا 80 ورڈ فی منٹ ہونی چاہیے. ٹائپنگ سپیڈ جو ہے 40 ورڈ فی منٹ سے زائد, اور کمپیوٹر میں مہارت ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی جنس مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے UDC BPS 13. میرٹ کی بیس پر 1 ہے. پنجاب میں 4, سندھ میں 1, سندھ شہری 1, خیبر پختونخوا میں 1, بلوچستان میں 1, ٹوٹل ملا کے 9 بن رہی ہیں. اب یہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے. سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر NITV سے 3 ہفتے کا بنیادی IT کورس بشمول MS آفس کرنا لازمی ہوگا, اور اس میں بھی مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے LDC BPS 11 کا ہے. اس میں ہمارے پاس میرٹ کی بیس پر 8 ہیں. پنجاب میں 47, خواتین کی 9, سندھ دیہی علاقہ جات کے لیے 10 ہیں. سندھ شہری افراد کے لیے 7 ہیں. خیبر پختونخوا میں 11, بلوچستان میں 5, گلگت بلتستان میں 1, فاٹا میں 3, آزاد جموں کشمیر میں 2, معذور افراد کے لیے بھی یہاں پر 2 سیٹس ہیں. اقلیت کی بیس پر جو ہے وہ 4, ٹوٹل ملا کے 109 بن رہی ہیں.
اس جاب پوزیشن کے لیے. اس میں آپ کی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں تو میٹرک، کم از کم ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 25 ورڈز فی منٹ ہونی چاہیے. ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پر لیا جائے گا. سروس میں بھرتی ہونے کے بعد 1 سال کے اندر NITV سے 3 ہفتے کا بنیادی IT کورس بشمول MS آفس کرنا لازمی ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹور مین کی، اور اسٹور مین BPS 7 میرٹ کی بیس پر 1 ہے. پنجاب میں 8، سندھ دیہی علاقہ جات کے لیے 2 ہیں، سندھ شہری کے لیے 1 ہے، خیبر پختونخوا میں 2، بلوچستان میں 1، فاٹا میں 1، معذور افراد کے لیے 1، اقلیت کی بیس پر 1، ٹوٹل بن رہی ہیں 18. اب یہاں پر تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں، اسٹور مین کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جن کی تعلیم میٹرک ہو، متعلقہ ٹریڈ میں پوسٹ کوالیفیکیشن کا تجربہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں صرف میل جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیلز نہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ٹنڈول آف لیبر آئی تھنک سو، ہاں اچھا جی. BPS جو ہے وہ 5 ہے، کراچی میں 35 ہیں، اقلیت کی 2، ٹوٹل 37. میٹرک سائنس اگر آپ نے کی ہے، کم از کم آپ نے 50% مارکس لیے ہیں. 1 سالہ سرٹیفائڈ کورس جو کسی بھی متعلقہ ٹیکنالوجی کسی تسلیم شدہ ادارے سے آپ نے پاس کیا ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کا 2 سالہ تجربہ بھی ہو. اس میں تجربہ ہے آپ کے لیے چاہیے. تو اس میں جو ہے صرف مرد حضرات ہی اپلائی کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس اسکلڈ کا ہے BPS 4، کراچی میں اس کی ہیں ٹوٹل 55، حیدرآباد میں 2 ہیں، مکران میں 4 ہیں، راولپنڈی اسلام آباد میں 2 ہیں، لاہور میں 2، اقلیت کی بیس پر 3، ٹوٹل ہیں 68. اوکے، نیکسٹ اگر ہم یہاں پر اس پوسٹ کے لیے تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بات کریں تو میٹرک آپ نے کیا ہو، سائنس میں کم از کم آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے. 6 ماہ کا سرٹیفائڈ کورس جو کسی بھی تسلیم شدہ ادارے سے آپ نے پاس کیا ہو، متعلقہ شعبے میں 2 سالہ تجربہ آپ کا ہونا ضروری ہے. اور اس پہ بھی صرف مرد جو ہیں وہی مرد حضرات ہی اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیلز کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی. اس کے بعد یہاں پر نوٹ لکھا گیا ہے، تمام اسامیوں کی آن لائن رجسٹریشن ہوگی اور تعلیمی قابلیت پیشہ ورانہ صلاحیت کا امتحان ہوگا. رجسٹریشن مورخہ 20 جولائی سے 10 اگست 2025 تک رہے گی. اہلیت کی شرائط اور آن لائن رجسٹریشن کے لیے پاکستان نیوی کی آفیشیل ویب سائٹ پر آپ نے وزٹ کرنا ہے. تمام معلومات کے لیے آپ نے جو ہے اس کو چیک اینڈ اپڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے آپ کو ملتی رہیں گی، آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے. اس کا آفیشیل لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پرووائڈ کر دوں گی. اب اگر ہم بات کریں کون کون سے سٹیز سے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر سٹیز بھی مینشنڈ ہے. اگر آپ کا تعلق ایبٹ آباد، پشاور، حیدرآباد، ڈیرہ اسماعیل خان، راولپنڈی، رحیم یار خان، سکھر، سوات، سیالکوٹ، شہید بے نظیر آباد، فیصل آباد، کراچی، کھاریاں، کوئٹہ، گلگت، گوادر، لاہور، ملتان اور مظفر آباد سے ہے تو آپ ان جابس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی زبردست اور شاندار قسم کا موقع ہے اور آپ کے پاس ڈھیر ساری یہاں پر افامیاں موجود ہیں. تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہاں پر آپ کا جو ہے وہ لگ کام کر جائے. ٹھیک ہے، یہاں پر 254، 50 اور ٹوٹل 194. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹوٹل یہ کتنی ہیں بن رہی ہیں. اوکے، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے. لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. لنک پر آنے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جائیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے PN کیڈٹ، SSC سیلر، PK میرینز، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس سیولین کی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ ویو ایڈ بھی دیکھ سکتے ہو. میں یہاں پر اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں. اس کے بعد جو ہے ویو ایڈ کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی تمام تفصیلات مل جائیں گی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ویو کرائیٹیریا، اب اس میں آپ کو جو بھی اس کا کرائیٹیریا ہوگا، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں اور کس طرح سے ہوگا، یہ ساری آپ کو یہاں پر اس کی تفصیل مل جائے گی. یہاں پر بھی سٹیز جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ رجسٹر ناؤ. اب آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سمپل رجسٹر ناؤ پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے اپنا رجسٹریشن فارم جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس رجسٹریشن فارم اوپن ہو کے آ گیا. اب یہاں پر سب سے پہلے تو ایڈورٹائزمنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے برانچ لکھنی ہے، PNR، SC، ٹیسٹ ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر آپ فل آؤٹ کرو گے. ٹھیک ہے، آپ کی پرسنل فوٹو، کینڈیڈیٹ کا نیم. اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے آپ کا ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ فل آؤٹ کر کے یہاں سے سمپل اپلائی کر دینا ہے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اب اپلائی کرنے کے بعد نیکسٹ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ رجسٹریشن سلپ جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی. اسی میں ہی آپ کے پاس جو ہے وہ رجسٹریشن سلپ کا بھی آپشن موجود ہے
آپ نے سمپل رجسٹریشن سلپ پہ کلک کیا تو آپ کے پاس اس طرح سے اوپن ہو کے آ جائے گا. آپ نے سمپل یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایڈ کرنا ہے. جیسے ہی آپ نمبر ایڈ کر کے سبمٹ کرو گے تو آپ کے پاس رجسٹریشن سلپس بھی آ جائیں گی, تو آپ اس کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. اب اس کے بعد نیکسٹ جب بھی آپ کا ریزلٹس وغیرہ آئے گا, آپ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس ریزلٹ کا آپشن بھی موجود ہے. آپ نے ریزلٹس پہ آنا ہے سمپل, اور یہاں پہ آ کے اپنا جو بھی آپ کا رول نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر اپلائی کرنے کے بعد سبمٹ کر دینا ہے. تو آپ کا جب ایٹ دا اینڈ رزلٹ آئے گا تو وہ بھی آپ اس کی بھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اوکے جی, تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. آپ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس سے آپ کو جو ہے انفارمیشن ملی ہوگی. تو اب اگر اس جاب پوسٹ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے یا آپ آن لائن جو ہے وہ اپنا اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو جاب اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.